أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے حروف مشبہ بالفعل یعنی لیٹرز لائک ورب۔ عربی زبان میں 6 حروف ایسے ہیں جو جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر اس کے مبتدا کو جو کہ حالت رفع میں ہوتا ہے اس کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں، جبکہ ان کی خبر جو ہے وہ اپنی اصلی حالت یعنی حالت رفع میں رہتی ہے، اور چونکہ یہ ان کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں جس کی وجہ سے آسانی کے لیے جنہیں حروف مشبہ بالفعل یاد نہیں رہتا وہ اس کو آسانی کے لیے حروف نصب بھی یاد کر سکتے ہیں، یعنی ایسے حروف جو اپنے بعد آنے والے اسم کو اس حالت میں لے جاتے ہیں، جس طرح سے ہم نے حروف جارہ کا کیا تھا۔ انہیں اس کے علاوہ انا و اخواتھا یعنی انا ان میں سے ایک حرف ہے، انا اور اس کی بہنیں، انا اینڈ اٹ سسٹرز بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ 6 حروف یہ ہیں: انا، انا، کانا، لیتا، لکنہ اور لعل۔ آیا اب ہم ان کو ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ انا اور انا یہ دونوں حروف تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی بے شک، یقیناً، نو ڈاؤٹ، سرٹنلی، ایبسولیوٹلی۔ انا جملے کے شروع میں آتا ہے اور عموماً اسم سے پہلے آتا ہے، جبکہ انا جو ہے یہ جملے کے درمیان میں عموماً فعل کے بعد آتا ہے۔ اسی طرح سے کانا یہ حرف تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس طرح سے حرف جارہ میں کا تھا یہ وہ بھی تشبیہ کے لیے تھا، لیکن یہ اس کی تشبیہ زیادہ اسٹرانگر ہوتی ہے، گویا کہ اٹ لکس ایز دو، ایز اف۔ لیتا کاش، وہ، الاس، اف اونلی، دراصل یہ حسرت اور تمنا کے اظہار کے لیے آتا ہے۔ لکنہ لیکن، بٹ، آن دا کنٹریری، however، یہ عام طور پر 2 جملوں کے درمیان میں آتا ہے۔ لعل شاید، ہوپ فلی، پرہیپس۔ اگر شاید کے سینس میں آئے تو یہ جملے کے شروع میں آئے گا تو تب اس کا مطلب شاید ہوگا، اور اگر یہ جملے کے درمیان میں آئے تو اس کا مطلب ہوگا تاکہ، یعنی سو دیٹ۔ یہ امید اور توقع کے معنی میں آتا ہے، اندیشے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جس طرح سے یہ اللہ غفور یہ مبتدا اور خبر تھی اور حالت رفع میں ہے، لیکن جب ان کے ساتھ انا لگایا، اس سے پہلے انا لگایا تو انا نے مبتدا کی حالت رفع کو حالت نصب میں کر دیا، تو اب یہ مبتدا نہیں کہلائے گا، اسے ہم کہیں گے انا کا اسم اور انا کی خبر۔ ان اللہ غفور۔ ضمیر متصل میں یعنی اٹیچڈ پروناؤن میں ہم نے دیکھا کہ وہ جب منصوب ہو کر آتی ہے تو وہ
حروف مشبہ بالفعل کے بعد جب ضمیر متصل آئے گی تو وہ حالت نصب میں شمار کی جائے گی۔ واحد متکلم ضمیر یا جو ہے ہونے کی صورت میں اسم اور یا متکلم کے درمیان عام طور پر نون وقایا لگایا جاتا ہے۔ یہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا ضمائر میں بھی۔ اب ان حروف کے ساتھ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نون وقایا کے ساتھ کیا صورتحال ہوتی ہے اور نون وقایا کے بغیر کیا صورتحال ہوتی ہے۔ یہ 4 حروف ایسے ہیں جو دونوں طرح سے استعمال میں آتے ہیں۔ انا کے ساتھ یا لگایا تو یہ اننی بنے گا، یا اس طرح بھی لکھا ہوا آیا ہے انی کے اندر بھی 3 نون ہیں، یعنی تشدید والے نون کی وجہ سے 2 نون اور نون وقایا بھی اس کے اندر شامل ہے۔ لیکن انی قرآن پاک میں زیادہ دفعہ آیا ہے اننی کی نسبت، لیکن اننی جو ہے چاہے وہ لیس فریکوینٹلی آیا ہے لیکن وہ اسٹرانگر میننگز دیتا ہے۔ اسی طرح سے انا بھی اننی اور انی دونوں طرح سے استعمال میں آیا ہے۔ کانا بھی کاننی اور کانی دونوں طرح سے آیا ہے۔ لیکن بھی لاکننی اور لاکنی، تو یہ 4 حروف ایسے ہیں جو نون وقایا کے ساتھ اور اس کے بغیر بھی استعمال ہوئے ہیں۔ باقی جو 2 حروف ہیں لیتا، وہ صرف نون وقایا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ لیتنی وہ اس کے بغیر استعمال ہو ہی نہیں سکتا، یعنی لیتی کبھی بھی نہیں آئے گا۔ جبکہ لا اللہ جو ہے وہ نون وقایا کے ساتھ کبھی استعمال نہیں ہوگا، لا اننی کبھی نہیں آئے گا، یہ ہمیشہ لا اللی ہی کی شکل میں آئے گا۔ اسی طرح سے قرآن پاک میں یہ بھی انا کے ساتھ جب ہم نا لگاتے ہیں یعنی بے شک ہم، تو انا نا بھی استعمال ہوا ہے اور انا بھی استعمال ہوا ہے۔ انا زیادہ دفعہ استعمال ہوا ہے، انا نا کم دفعہ استعمال ہوا ہے، لیکن یہ بھی انا نی کی طرح یہ بھی زیادہ اسٹرانگر سینس میں آتا ہے۔ حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ ہم اٹیچڈ ضمیر یعنی ضمائر متصل کا کیسے استعمال کرتے ہیں، یعنی پہلے یہ حروف آتے ہیں، ان کے ساتھ جب ہم انہیں اٹیچ کرتے ہیں تو یہ اس کے ساتھ کنسٹرکشن دی ہوئی ہے۔ انا کے ساتھ کا کی تو یہ بنے گا انا کا، اور انا کے ساتھ ہم تو یہ انا ہم، اسی طرح سے انا کے ساتھ یا تو یہاں پہ انی بنا ہوا ہے۔ اسی طرح سے لا اللہ کے ساتھ کم تو یہ لا اللہ کم، شاید کہ تم۔ انا قرآن پاک میں اپروکسیمیٹلی 700 ٹائمز استعمال ہوا ہے، یعنی کافی دفعہ پر۔ دیکھیں یہاں پہ کچھ آیات دی ہوئی ہیں، ان کی کنسٹرکشن کو دیکھیں۔ انا جب ان سے پہلے آیا تو اس نے اس کو اگلے لفظ کو حالت نصب میں کر دیا، ان اللہ۔ یہاں پہ یہ دیکھیں انا کے ساتھ حاضے ہی اسم اشارہ آیا، لیکن اسم اشارہ جو ہے وہ مبنی ہے، اس کی وجہ سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، گو کہ اس کی حالت بدلتی ہے، اس کو ہم حالت نصب میں سمجھیں گے لیکن اس کی شکل میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طرح سے انہا یہاں ضمیر متصل کے ساتھ آیا ہے، یہ ان ایگزامپلس میں۔ ان المنافقین اس نے اس کو حالت نصب میں کیا ہے، اننی اور یہاں انی، یہ ساری آپ ایگزامپلس میں دیکھیں۔ انا نے اپنے سے بعد آنے والے اسم کو حالت نصب میں کر دیا۔ یہاں پہ میں نے حروف مشبہ بالفعل مارک کر دیے اور ان
سرکل میں ان کو کر دیا جن کے ساتھ ضمائر اٹیچ ہیں، اور جن کو انڈر لائن کیا ہے وہ جن کے ساتھ ناؤن اٹیچ ہے، کیونکہ اس میں تو ناؤن بھی آئے گا اور ضمائر بھی آئیں گے۔ ان ایگزامپلس کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ آپ توجہ سے دیکھیں کہ ان کی کنسٹرکشن کیسے ہوئی ہے۔ ان کے ساتھ انا اٹیچ کرنا ہے، تو اللہ غفور، اس جملے کے ساتھ جب آپ نے انا لگایا تو انا نے اللہ کی دمہ کو فتح میں بدل دیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں، الرجلانی صالحانی، رجلانی مثنیٰ ہے، جب ان کے ساتھ انا اٹیچ ہوا تو حالت نصب میں لے کر جانے میں وہ عینی ہو گیا، رجلینی، جبکہ صالحانی جو خبر ہے وہ رفع کی حالت میں ہی رہے گی، اس پر اثر نہیں پڑے گا۔ اسی طرح سے المعلمون جو ہے وہ المعلمین ہو جائے گا، یعنی یہ جمع میں ہے لیکن حالت نصب میں ہے، خبر پہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ البنتانی انا اٹیچ ہوا تو البنتینی ہو جائے گا، خبر میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ النساء کا دمہ فتح میں بدل جائے گا انا لگانے سے۔ یہاں پہ ضمیر منفصل لگی ہے، ہوا صادقن، جب اس کو انا کے ساتھ انا لگانے کے بعد ضمیر لگے گی تو ضمیر متصل لگے گی، اٹیچ ہو کر لگے گی۔ اور پھر وہ حالت نصب والی ہوگی، انہو۔ اسی طرح سے ہم، یہ ضمیر منفصل ہے، انا کے ساتھ جب وہ لگے گی تو متصل بھی وہی شکل میں ہے، اس لیے انہم، ہیا سے ہا بنے گا، انتا سے کا، انا کے ساتھ انتا اٹیچ کیا جو کہ بیسیکلی کا کی شکل میں ہے۔ انتی سے کی، انا کی، انتم حالت رفع میں ہے، جب اس کو انا اٹیچ کیا حالت نصب میں کم ہو جائے گا، انا کم۔ انا اس کے ساتھ انا اٹیچ کیا تو انا اور یا ضمیر متصل میں جب آئے گا تو انانی بھی بن سکتا ہے اور انی بھی بن سکتا ہے، یہاں پر انی بنا ہوا ہے۔ ناخنو سے پہلے انا لگائیں گے تو ناخنو حالت نصب میں نا میں بدل جائے گا، اننا۔ آگے جملہ شروع ہو رہا ہے تو اس میں دیکھیں فی، لی اور ادھر بھی لی۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ انا ان کے اوپر اثر ڈال رہا ہے یا نہیں، یا آپ صاف دیکھ سکتے ہیں۔ حاضی حالت رفع میں بھی ویسا ہی ہے، جب اس کو ہم حالت نصب میں لے کر آئیں گے تو تب بھی اس کی شکل ویسی ہی رہے گی، گو کہ اس کی حالت بدل جائے گی انا کے بعد آنے سے۔ فردر مینٹل ایکسرسائز کے لیے یہ دیکھیں، یہ غلط کنسٹرکشن دی ہوئی ہے ادھر اور دوسری طرف درست دی ہوئی ہے، آپ ان کو کمپیئر کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ حالت رفع حالت نصب میں چینج ہو رہی ہے۔ ہاں یہ دیکھیں لی ہم ہے، حرف جارہ کے بعد جب ضمیر متصل اٹیچ ہو کر آتی ہے تو حرف جارہ لی کی بجائے لا کی لام کے اوپر فتحہ آ جاتا ہے سوائے ضمیر واحد متکلم کے، تو یہ لاہم ہوگا یہاں پر۔ یہ مومنونا حالت رفع میں ہے، اونا، اس کو حالت
نصب میں کیا تو اینا ہو جائے گا، مومنینا، کافرونا، اونا حالت رفع میں ہے، اس کو حالت نصب میں کیا تو کافرینا ہو جائے گا۔ اس طرح سے آپ دیکھیں کہ ضمیر متصل کب ہوتی ہے؟ جب وہ حروف مشبہ بالفعل یا حروف نصب کے ساتھ اٹیچ ہو کر آتی ہے، یا اسی طرح سے فعل ہو اور فعل کے بعد اٹیچ ہو کر آئے تو تب بھی یہ منصوب ہوگی، وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ویسے ہی آپ کے ذہن کو کلیئر کرنے کے لیے کہ بعض اوقات انا کے ساتھ ما اٹیچ ہوتا ہے جس کو ہم مائے قافہ بھی کہتے ہیں، تو اگر حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ یہ ایسی ما آ جائے تو ان کا اثر ختم ہو جاتا ہے، یعنی وہ اپنے بعد والے آنے والے اسم کو حالت نصب میں لے کر جانے کی پوزیشن کھو دیتے ہیں۔ یہ یہاں پر اگزامپل سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگلے لیسن تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔